کہ اس وقت بیشتر فیڈرل منسٹرز جو ہیں زیادہ تر انکلوڈنگ بیرسٹر عقیل ملک جتنے لوگ ہیں انہوں نے اپنی سیلری اور جو پرکس اور پریویلیجز ہیں ان کو لینے سے آلریڈی انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم اسٹیٹ ایکسچیکر پہ کوئی بوجھ نہیں چاہتے which also includes the Prime Minister of Pakistan right now. So یہ کہنا کہ جی کوئی منسٹر آ گیا ہے وہ سیلری لے لے گا, جس وقت ہم پاکستان کا ملک چلانے کی بات کر رہے ہیں آنیسٹلی اسپیکنگ اگر وہ سیلری لے بھی لے تو میرا خیال ہے کہ وہ آلریڈی ایز اے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی جتنی سیلری لے رہا ہے اس کی سیلری میں اور منسٹر کی سیلری میں جو ڈفرنس ہے دیٹس لیس دین میگر. سو پلیز اس کو غلط طریقے سے چیزوں کو پورٹرے نہ کریں. ایز اے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی وہ آلریڈی اتنی تنخواہ لے رہے ہیں جس سے شاید کچھ ہزار روپے زیادہ ہو جائے گی, جس سے آلریڈی زیادہ تر منسٹرز معذرت کر چکے کہ جی ہمیں وہ ایڈیشنل سیلری نہیں ریکوائرڈ یا ہمیں اور پرکس اینڈ پریویلیجز. بلکہ بیرسٹر عقیل کا تو اگر مجھے ٹھیک سے یاد ہے تو انہوں نے ان رائٹنگ بھی دیا تھا کہ مجھے سرکاری گاڑی بھی نہیں چاہیے, اور ایسے بہت سارے منسٹرز موجود ہیں. سو یہ کہنا کہ جی کیونکہ کسی کو سرکاری گاڑی مل جائے گی یا ایڈیشنل کچھ چند ہزار کی جتنی پروبیبلی بیرسٹر سعد رسول صاحب ایک دعوت پہ خرچ کر دیتے ہیں اتنے پیسے اگر کسی منسٹر کو ایڈیشنل ملنے سے ان کو لگ رہا ہے کہ جی پاکستان کے اوپر بوجھ پڑ جائے گا, تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ پاکستان کی کیبنٹ جو ہے وہ ایفیکٹولی فنکشن کرے اور جو ان کا کام ہے وہ اچھی طریقے سے کرے. اگر اس کے اندر کوئی ایڈیشنل ریسورس ایڈ کیا جا رہا ہے اینڈ دیٹ ٹو ینگسٹرز دیٹ ٹو ویمن تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے اور اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. ہاں اگر آج سے کچھ ماہ بعد بیرسٹر صاحب ان کی پرفارمنس پہ سوال اٹھائیں اور اگر ان کی پرفارمنس میں واقعی کوئی لکونہ ہوگا تو میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں, لیکن خدا را اس بات کے اوپر یہ اس طرح کی پکچر نہ پورٹرے کریں کہ عوام کے اوپر کوئی بوجھ آگے. ساتھ صاحب کہاں پہ ہو رہی ہیں یہ دعوتیں؟ میں تو خود جاننا چاہتا ہوں تھوڑا سا, اور بلکہ بلایا بھی جانا چاہتا ہوں ان دعوتوں پہ جو اس طرح کی مہنگی ہوں. گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے یہ چیئرمین سینٹ والی بات کی ہے بڑی ضروری ہے. ان کا ایفیکٹولی ان کا ڈسپیوٹ اس بات پہ ہے یا ان کی کنٹینشن یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ نے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے کچھ لوگوں کے. ان پروڈکشن آرڈرز کو جاری کرنے کے باوجود حکومت پنجاب نے ان متعلقہ لوگوں کو, جس میں لیٹ سے اعجاز چودھری صاحب اور نواز بپی صاحب بھی ہیں, اعجاز چودھری صاحب ہیں, ان لوگوں کو پیش کرنے سے ریفیوز کر دیا. ان کو سینٹ میں پروڈکشن آرڈر کی بیسس پہ پیش کرنے سے ریفیوز کر دیا اور ہر قسم کے ایکسکیوزز دیے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک نمبر اس پہ کیلکولیٹ ہوا تھا, بلکہ ایکچولی میرے سامنے, میں تو اس پہ کیا بات کروں. شہباز شریف صاحب کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس دن انہوں نے پرائم منسٹر کا اوتھ لیا تھا اس دن ان کے اوپر چارج فریم ہونا تھا, ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی کرپشن کے کیس کے اندر. اس عدالت کے اندر بتایا گیا کہ وہ سال جب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بننے سے پچھلا جو سال ہے جس میں وہ ایفیکٹولی قانونی طور پہ گرفتار تھے, اس سال میں کوئی 250 کے قریب 350 میں سے 250 کے قریب دن ایسے تھے جس میں شہباز شریف صاحب اسلام آباد میں موجود تھے پروڈکشن آرڈر کے اوپر, کیونکہ ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا گیا تھا. میں نمبرز تھوڑا سے اوپر نیچے کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا 232 دن تھے یا 255 دن تھے, لیکن 250 کے قریب کا نمبر تھا جو شہباز شریف صاحب بیل پہ نہیں پروڈکشن آرڈر کے اوپر اسلام آباد میں رہے. تو اور چیئرمین سینٹ تو کوئی اور بھی نہیں, ان کی اپنی اتحادی پارٹی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین سینٹ ہیں. تو اپنی اتحادی پارٹی کے چیئرمین سینٹ کا ایشو کیا گیا پروڈکشن آرڈر, اس کو حکومت پنجاب کیسے امپلیمنٹ نہیں کر رہی. مجھے یقین ہے کہ میڈم کے پاس اس کا کوئی بڑا زبردست. جی آمنہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے اب اگر؟ تو میرا سوال جو تھا چیئرمین سینٹ اس وقت نمرہ بالکل آ رہی ہے. میں اس بات کو ایک تو ساتھ صاحب کی بات کو کلیریفائی کر دوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف اپنی اتحادی پارٹی نہیں بلکہ کسی بھی پارٹی کے جو چیئرمین سینٹ یا سپیکرز ہوں ان کے ایشو کیے ہوئے پروڈکشن آرڈرز کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. ساتھ صاحب کو شاید بڑی حیرت ہوگی, شاید وہ مجھ سے اس کا مطلب مریم نواز صاحبہ غلط کر رہی ہیں نا امپلیمنٹ نہ کر کے.